ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں بہت سارے بدعات اور رسومات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک ہے کہ محرم کے مہینے میں پہلے شادی شدہ لوگوں کو، جن کی شادی ہو کر پہلا محرم کا مہینہ آتا ہے، ان کو میاں بیوی کو الگ کرتے ہیں۔ یہ کر بہت غلط بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں الگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ شیطان کی ایک مجلس جمع ہوتی ہے، تو شیطان روزانہ سارے شیطانوں سے پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ تم نے کیا غلطی کی، لوگوں کو تم نے کس غلطی کی طرف ابھارا۔ تو ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ سردار شیطان، میں نے ایک نمازی کو نماز سے روک دیا، شاباشی دیتا ہے۔ اور ایک شیطان آتا ہے، سردار شیطان، میں ایک آدمی کو زنا کرنے رکھ دیا، شاباشی۔ اسی طرح کی غلطی آ کر شیطان سناتے ہیں، سب کو شاباشی دیتا ہے۔ آخر ایک شیطان کونے میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، جو لنگڑا شیطان تھا۔ تو سردار شیطان کہتا ہے کہ تم نے کسی مسلمان کو غلطی کی طرف نہیں لے گئے؟ تو کہتا ہے کہ سردار، میں تو ایک لنگڑا شیطان ہوں، میں تو چھوٹی موٹی غلطی کرا سکتا ہوں بس۔ تو سردار شیطان نے کہا، بتاؤ کون سی غلطی آپ نے کرائی؟ تو وہ کہا کہ میں تو لنگڑا شیطان ہوں، ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو گھر گیا اور وہاں پر میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ یہ کہنا تھا، سردار شیطان اتنا خوش ہوا، کہا تو نے آج کے لوگوں میں سب سے بڑا کام کیا ہے، تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان اٹھ کر جایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کرنا ایک شیطان کا کام ہے۔ کسی ماں باپ کو، کسی بڑے لوگوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ میاں بیوی کو الگ کرے۔ اگر الگ کرتے ہیں تو وہ شیطان کا کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کام نہیں ہے، نہ قرآن حدیث کا کام نہیں ہے۔ یہ تو آپ جو میاں بیوی کو الگ کرتے ہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ قرآن حکم کرتا ہے میاں بیوی کو جما کے رکھنے کا، حدیث حکم دیتا ہے میاں بیوی جمے رہنے کا، مگر شیطان چاہتا ہے کہ الگ کرے۔ اور آج بھی محرم کا نام لے کر میاں بیوی کو الگ کر رہے، تو ماں باپ اپنے بیٹی کو الگ کر کے شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ یہ بڑے پرانے لوگوں کی باتوں کو رکھ کر عمل نہ کرو، قرآن و حدیث کو دیکھو، صحابہ کے عمل کو دیکھو، اس پر عمل کرو۔ ہمارے مسلمانوں کی زندگی کا راستہ قرآن و حدیث اور صحابہ کا عمل ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب مسئلوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔